بڑی واردات ہو جائے اور گھنونی واردات ہو جائے، اس میں اس کا جو پرس تھا نا وہ غائب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں عثمان تجرا، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تجرا آن لائن۔ دوستوں 2 دن پہلے میں حرم شریف میں تھا، مکہ مکرمہ میں، تو میری ملاقات میرے ایک دوست سے ہوئی۔ تو اس دوست نے مجھے ایک واقعہ سنایا جس سے مجھے بڑا دلی دکھ ہوا، اور مجھے ایک شوق سا لگا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی عظیم جگہ پہ، یعنی بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں، مطاف کی جگہ پہ، یعنی دنیا کی عظیم ترین جگہ پہ، اور وہ جگہ جس کے لیے تقریباً 1.5 ارب جو دنیا ہے، مسلم دنیا، وہ ہر بندہ خواہش رکھتا ہے کہ وہاں پہ آئے، اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت بخشے، اپنے گھر میں بلائے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ پورے 1.5 ارب دنیا جو ہے نا وہ دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پہ لے کے جائے، اپنے گھر میں بلائے۔ لیکن میں نے سوچا کہ کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم جگہ پہ اتنا بڑا کارنامہ ہو جائے، یعنی کارنامہ تو نہیں کہوں گا بلکہ اتنی بڑی واردات ہو جائے اور گھنونی واردات ہو جائے، اور وہ کیسا مسلم ہے جو اس عظیم جگہ پہ آ کے اس طرح کا گھنونا کام کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس لیے کہ تاکہ ہم ایک تو ایکٹیو رہیں، دوسرے نمبر پہ اگر ہم میں سے کوئی ہے، ظاہر ہمیں سے کوئی ہے، مسلم بھائی ہے کوئی جو اس طرح کی گری ہوئی حرکتیں وہاں کرتے ہیں، ایک تو ہم ایکٹیو ہو جائیں، دوسرے نظر بھی رکھیں۔ تو ہوا کچھ یوں، اس دوست نے مجھے بتایا کہ وہ طواف کر رہا تھا مطاف کے اندر، تو طواف کے دوران اس نے کوشش کی، جستجو کی، جیسے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے۔ تو اس نے بھی اسی طرح کوشش کی، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہاں حجر اسود کا بوسہ لینا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور نہ ہی آسان کام ہے، کیونکہ وہاں رش اتنا ہوتا ہے کہ وہ بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ طواف کے دوران کسی کو دھکا دینا بالکل جائز نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، حرام ہے، دھکا نہیں دینا چاہیے کسی کو۔ اگر ایزیلی موقع ملے تو آپ ضرور کریں، بوسہ لیں، بہت بڑا اعزاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دھکا نہیں دینا کسی کو۔ لیکن وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے سارا سلسلہ، تو اس نے بھی کوشش کی کہ کس طریقے بوسہ لے لوں بوسہ، یار ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بوسہ لے لیا جائے۔ تو اسی دوران اس کو محسوس ہوا کہ اس کی جو پاکٹ ہے نا وہ لائٹ ہو گئی۔ اس نے پاکٹ اپنی چیک کی تو واقعی لائٹ تھی، یعنی اس میں اس کا جو پرس تھا نا وہ غائب تھا۔ وہ پریشان ہو گئے ایک دم، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہمارے جیسے دوست جو یہاں رہتے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو ان کا پرس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اس کی آئیڈینٹی جو ہوتی ہے نا، اور پیسے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن آئیڈینٹی جو بھی یہاں پہ ہوتی ہے نا، جو پولیس نے چیک کرنا ہوتا ہے کیا ہے یہ بندہ ویلڈ ہے، 2 نمبر تو نہیں ہے، وہ سب کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے بہت بڑی پریشانی ہے، جو یہاں رہتے ہیں سعودی عرب کے اندر، ان کو یہ میری بات سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی بڑی پریشانی ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کو ادھر ادھر سے کیسے پتہ چلتا ہے، اتنے بندے کے ساتھ بندہ لگا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، وہاں کچھ پتہ نہیں چلتا، اور نہ ہی بندہ وہاں سوچ سکتا ہے کسی کے بارے میں ایسا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے متعلق وہاں پہ سوچنا بھی جرم ہے، نیگیٹو سوچنا بھی جرم ہے میری نظر میں۔ تو بیچارہ وہ پریشان ہو گیا، واپس نکل رہا تھا، اپنا طواف کمپلیٹ کیا، واپس نکل رہا تھا، تو اس نے دیکھا جیسے ہی مطاف سے نکل کے ہم صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں نا، اس رستے میں وہ تھوڑا سا قریب ہی ہے، مطلب کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن جب اس پاتھ وے پہ جاتے ہیں تو اس کی نظر پڑی ایک سائڈ پہ ایک پرس پڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تو یہ پرس اسی کا تھا، اس نے وہ پرس فوراً اٹھایا اور دیکھا، تو ایک دم اس کو جو ہے نا تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ تسلی کیا ہوئی کہ اس کے جتنے بھی کارڈز تھے، جو ریکوائرڈ کارڈز تھے یہاں پہ، آئیڈینٹی تھی جو بھی، وہ سب اس میں موجود تھا سوائے پیسوں کے۔ ایک چیز موجود نہیں تھی اس میں، وہ تھے پیسے۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے کم از کم پرس تو واپس دلا دیا، اور اس میں جو ڈاکومنٹس تھے اس کے ضروری وہ موجود تھے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آ گیا۔
تو یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی عظیم جگہ پہ اتنی بڑی مہذب پر نور پر کیف جگہ پہ ہم پہنچ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں ہمارے جیسے لوگ. کیا ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے اس حرکت کا اللہ نے کیا سزا رکھی ہوئی ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، پھر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کہ اب ہم کیا کہیں، کیا سمجھے اس کا مطلب جیسے آپ ابھی واقعات بھی سنتے رہتے ہیں، ابھی نیوز میں بھی آیا، خاص کر ہمارے پاکستانی کے متعلق. میں صرف پاکستانی کا نہیں کہہ رہا، یہ صرف پاکستانی نہیں کرتے، بلکہ یہ سارے یوں سمجھ لے کرتے ہیں. کوئی بھی ہے اس میں، کوئی اکارڈنگ ٹو بیونڈ دا جو ہے نا بارڈر ہے، وہ سب کرتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں اور سامنے بھی آتے ہیں. لیکن زیادہ نام پاکستانیوں کا آ رہا ہوتا ہے. اس لیے میں چاہا کہ میں ویڈیو بناؤں اور اپنے دوستوں کو یہ میسج دوں کہ خدا را ریکویسٹ کروں کہ خدا را یہ حرکتیں نہ کریں، اور وہ بھی اتنی عظیم جگہ پہ جہاں پہ آنے کے لیے پورے دنیا کے مسلمان ترس رہے ہوتے ہیں میرے سمیت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس جگہ پہ لے کے جائے. تو میری تمام بھائیوں سے ایک گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں اتنی عظیم جگہ پہ، کہ اس ٹائم جو بندہ وہاں جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ صاحب کو لے کے جائے. جو وہاں جاتا ہے نا، اس کا ذہن میں ایسی باتیں نہیں آتی، وہ اس کا دل دماغ صرف اللہ سے جڑا ہوتا ہے. پھر جب اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو سوچیں اس کے ساتھ اس کی کیا حالت ہوگی، اور وہ بھی اگر لوکل ہو یہاں پہ ہمارے جیسا بندہ، کیونکہ ہمارے سارے ڈاکومنٹ اس میں ہوتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، مہربانی کریں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو بھی اس طرح کے کارنامے کرتے ہیں ان تک ویڈیو پہنچے، اور سب باقی دوستوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچے، تاکہ وہ جب بھی آئیں یا کسی بھی قسم کی گیدرنگ میں پہنچیں تو وہ ایکٹیو رہیں اپنی طرف سے، یعنی اپنی پاکٹ سنبھال کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پریشانی کا باعث بنے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.